السلام علیکم۔ آج کل جب ہم کامیابی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن فوراً کہاں جاتا ہے؟ شاید پیسہ، شہرت۔ جی، بینک بیلنس، سوشل میڈیا فالوورز، کریئر کی اونچائی۔ ہاں، یا آج کل تو وہ الگورتھم کی نظر میں ہماری کیا اہمیت ہے۔ بالکل، یہ وہ پیمانے ہیں جو ہماری دنیا، خاص طور پہ یہ جو ٹیکنالوجی اور ڈیٹا والی تیز رفتار دنیا ہے نا، اس میں کامیابی کو ناپنے کے لیے بہت عام ہو گئے ہیں۔ اور یہ اتنے حاوی ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ کیا کامیابی کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا انسان کی قدر صرف ان نمبرز تک ہے؟ صحیح۔ آج ہم اسی سوال کو تھوڑا کھنگالنے کی کوشش کریں گے، ہے نا، جو ذرائع ہمیں ملے ہیں ان کی روشنی میں۔ جی بالکل۔ آج ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آئی دور میں ہر ایک کے لیے کامیابی کا لازوال نمونہ سے ایک اقتباس ہے۔ اس کا عنوان ہے کامیابی، اللہ کی رضا آخری ورثہ۔ اچھا۔ اور یہ مواد ہمیں کامیابی کے ایک بالکل مختلف تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ مطلب ایک ایسا آئیڈیا جو دنیاوی چمک دمک سے آگے اللہ کی رضا اور آخرت کے دائمی اجر سے جڑا ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم موضوع ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی اور ٹیکنالوجی زندگی کے ہر پہلو میں داخل ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کامیابی کے یہ پرانے روحانی اصول اس نئے دور میں بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں؟ یا شاید زیادہ متعلقہ ہو گئے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہی آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو مواد ہمیں دیا گیا ہے اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں اور سمجھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں لیتے ہوئے، کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کو، ہمارے کام کو، ہماری نیتوں کو کیسے متاثر کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ مواد کرتا ہے وہ تو کامیابی کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر دنیا کیا کہتی ہے؟ دولت، طاقت، شہرت، یہ کامیابی ہے۔ لیکن قرآن اور سنت کی بنیاد پر یہ مواد کہتا ہے کہ نہیں، اصل کامیابی تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور جنت میں جانا ہے۔ تو یہ صرف تعریف کا فرق نہیں ہے؟ نہیں، یہ پوری سوچ کا محول بدل دیتا ہے، فوکس ہی شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ مطلب کامیابی کا مرکز باہر سے ہٹ کر اندر آ جاتا ہے، انسان کے باطن میں۔ بالکل۔ اسی حوالے سے مواد میں ایک بہت اہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا کہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ ذرا سوچیں تو، یہ کتنا انقلابی تصور ہے۔ آج کی دنیا جو مسلسل ظاہری شکل، سٹیٹس، مادی چیزوں پر اتنا زور دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اصل قدر ہمارے اندر کی ہے۔ ہمارے دل کی حالت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے اور ہمارا عمل کیسا ہے۔ آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، آپ کے فالوورز، اللہ کے نزدیک یہ اہم نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ دل میں کیا ہے اور اس نیت سے آپ کر کیا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہیں سے وہ دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو مواد میں لکھی ہے، لائکس نہیں بلکہ روشنی۔ یعنی دنیاوی مقبولیت یا سوشل میڈیا والی جو عارضی واہ ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اصل مقصد روشنی پھیلانا ہے۔ اس روشنی سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، روشنی یا نور کا تصور تو بہت وسیع ہے۔ یہ علم کی روشنی ہو سکتی ہے، ہدایت کی، اچھے اخلاق کی، اچھا، دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی روشنی، انصاف قائم کرنے کی۔ یہ وہ پازیٹیو اثر ہے جو ایک انسان اپنی نیت اور عمل سے چھوڑتا ہے، جو اس کے جانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا لائکس کی طرح نہیں کہ آیا اور گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا اثر دیرپا اور حقیقی ہوتا ہے۔ یہ وہ میراث ہے جو پیسے یا شہرت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو کامیابی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ ایک مثبت دیرپا اثر چھوڑنا بھی ہے۔ یہ بات ہمیں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی ترجیحات کی طرف لے جاتی ہے۔ جی۔ مواد میں واضح لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کسی قسم کے ذاتی فائدے یا دنیاوی کامیابی کے لیے تھا ہی نہیں۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی دنیاوی کامیابی کے سارے آپ کہہ لیں اعلیٰ ترین آپشنز پیش کیے گئے۔ جی، مکہ کے سرداروں نے بادشاہت، بہت ساری دولت، خوبصورت عورتوں سے شادی، سب کچھ پیش کیا نا؟ بالکل، صرف ایک شرط پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دینا چھوڑ دیں۔ ذرا سوچیں، آج کل شاید کوئی ایسی پیشکش ٹھکرانے کا تصور بھی نہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو قطعی طور پر رد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کا معیار یہ چیزیں تھیں ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ترجیح، واحد مقصد کیا تھا؟ صرف اللہ کی رضا اور اس کا پیغام پہنچانا۔ اس کی ایک بڑی دل کو چھونے والی مثال طائف کے واقعے کی ہے، جس کا ذکر مواد میں بھی ہے۔ ہاں، طائف کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اسلام کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مارے، اتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جی، شدید زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اور اس انتہائی تکلیف دہ اور مایوس کن حالت میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ ہاں، فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ اس بستی کو پیس دیا جائے، یعنی فوراً بدلہ لینے کا اختیار دے دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ تو قیادت اور صبر کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سبحان اللہ! مطلب ان لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے ہدایت کی دعا کی۔ یہی ہے اصل کامیابی کے تصور پر یقین، کہ فوری نتائج، اپنا آرام یا لوگوں کی واہ واہ اہم نہیں، اللہ کا مشن اور اس کی رضا اہم ہے۔ یہ واقعی حیران کن مثال ہے۔ اس سے لیڈرشپ کا ایک بالکل مختلف ماڈل نظر آتا ہے۔ آج کل تو لیڈرشپ کو اکثر نتائج، KPIs، مقبولیت سے جوڑتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ مثال بتاتی ہے کہ اصل لیڈرشپ کا تعلق کسی اعلیٰ مقصد سے ہے، اندرونی یقین سے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ہے۔ مشکلات آئیں، ناکامی ہو، لوگ مخالفت کریں، پھر بھی اپنے مشن پر قائم رہنا، اور مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی بھلائی چاہنا، یہ بنیاد ہے۔ اور یہ صرف بڑے لیڈروں کے لیے نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصول تو ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، اپنی اپنی جگہ پر۔ ایک استاد، والدین، مینیجر، دوست، ہم سب کہیں نہ کہیں قائدانہ کردار میں ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیا ہم بس فوری نتائج اور لوگوں کی تعریف کے پیچھے ہیں، یا ہماری نظر کسی اونچے مقصد اور اللہ کی رضا پر ہے؟ بالکل۔ یہ نقطہ ہمیں سیدھا قرآن کے نقطہ نظر کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید کامیابی کے اس تصور کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ مواد میں سورت آل عمران کی آیت 185 کا حوالہ ہے۔ جی، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہوا۔ یہ آیت تو بالکل واضح کر رہی ہے کہ حتمی کامیابی کا معیار کیا ہے۔ جی ہاں، یہ آیت تو سمجھیں ساری بحث سمیٹ دیتی ہے۔ دنیا میں آپ نے کیا کمایا، کیا عہدہ پایا، کتنی شہرت ملی، یہ سب عارضی ہے۔ اصل، حتمی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت میں جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی رضا کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کام جیسے پڑھائی، نوکری، کاروبار، یہ سب چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیاوی کام ہے نا، ان کو بھی اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کر رہے ہیں، تو آپ کا دنیاوی کام بھی عبادت بن سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی۔ جی، مسئلہ تب ہوتا ہے جب دنیاوی کامیابی ہمارا آخری مقصد بن جائے اور ہم آخرت کو بھول جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو دنیاوی کامیابیاں اپنی جگہ، لیکن وہ منزل نہیں، بس سفر کا حصہ ہے، اور ان کی سمت ٹھیک ہونی چاہیے۔ بالکل۔ یہیں سے آج کے دور، خاص طور پر پروفیشنل زندگی کے لیے ایک بڑا چیلنج سامنے آتا ہے، جس کا ذکر مواد میں بھی ہے۔ آج کارپوریٹ کلچر میں یا کسی بھی شعبے میں کامیابی کو اکثر
KPIs, ٹارگیٹس، میٹرک سے ناپتے ہیں، جی ہاں، تو ایک ملازم، ایک مینیجر، ایک بزنس مین، وہ اپنے ان پروفیشنل اہداف کو اللہ کی بندگی اور اعلیٰ مقاصد سے کیسے جوڑ سکتا ہے؟ یہ آج کے دور کا ایک بنیادی سوال ہے۔ مواد یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اہداف کو صرف کمپنی یا دنیاوی سسٹم کے بنائے ہوئے پیمانوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام، یہ ہنر، یہ پوزیشن اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کیسے مددگار ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ہو سکتی ہے؟ جی، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ صرف یہ نہ دیکھے کہ آج کتنے مریض دیکھے یا کتنی فیس ملی، یہ KPIs ہو دے، بلکہ یہ نیت رکھے کہ میں اللہ کی مخلوق کی تکلیف دور کر رہا ہوں اور یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ اچھا۔ ایک انجینئر ہے، پل بنا رہا ہے یا عمارت، وہ صرف پروجیکٹ ٹائم پر ختم کرنے کو کامیابی نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ میرے کام سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی، آسان ہوں گی، اس نیت سے کرے۔ اور جیسے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپر ہے؟ ہاں، جو کوڈ لکھ رہا ہے وہ صرف فیچرز ڈیلیور کرنے پر فوکس نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ میری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی انسانوں کے لیے مفید کیسے ہو سکتی ہے، اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات AI کے اس دور میں تو اور بھی اہم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ جب ہم ایسے الگوریدمز بنا رہے ہیں جو خود فیصلے کر سکتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا صرف منافع کمانا یا ٹیکنالوجی کو بس آگے بڑھانا؟ یا پھر انسانی بھلائی، انصاف اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اسلام کا یہ اصول کہ نیت اور مقصد عمل کی قدر طے کرتے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال اور ترقی کے لیے ایک مضبوط اخلاقی سمت دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ایجاد، ہر ترقی کا آخری مقصد انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے، صرف کارکردگی یا منافع بڑھانا نہیں۔ جی، اور یہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ممکنہ منفی اثرات سے بھی خبردار کرتا ہے اور ذمہ داری اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو گویا کامیابی کا یہ اسلامی تصور ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں کو، چاہے وہ کتنے ہی دنیاوی کیوں نہ لگیں، ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل جواب دہی صرف ہمارے باس یا کلائنٹ کو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا، تو کام کا معیار خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ پھر انسان صرف دکھاوے کے لیے یا مجبوری میں کام نہیں کرتا، بلکہ احسان کے درجے پر کرتا ہے، یعنی یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے نہ صرف آخرت سنورتی ہے، بلکہ دنیاوی کاموں میں بھی برکت اور سکون آتا ہے۔ جی بالکل۔ اس ساری گفتگو سے میراث یا لیگیسی کا تصور بھی بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر کامیابی صرف دنیاوی پیمانوں پر نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ وہ روشنی کیا ہے جو لائک سے زیادہ قیمتی ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہترین میراث وہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ اچھا، جیسے کوئی علم جو آپ نے پھیلایا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، کوئی نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے، یا کوئی ایسا کام جس سے اللہ کی مخلوق کو لمبے عرصے تک فائدہ پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پر کوئی کنواں کھدوا دیا، درخت لگا دیا، کوئی ہسپتال یا اسکول بنوا دیا، کوئی خیراتی ادارہ قائم کر دیا۔ یہ وہ اصل میراث ہے جو دنیاوی دولت و شہرت ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو نسلوں تک پھیل سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں کامیابی کے دو بالکل مختلف ماڈلز کو دیکھا۔ ایک ماڈل دنیاوی کامیابی پر ہے، پیسہ، شہرت، طاقت، نمبرز۔ یہ ماڈل بہت عام ہے لیکن اکثر سطحی اور عارضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ماڈل جو قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا گیا ہے، وہ کامیابی کو اللہ کی رضا، خالص نیت، نیک عمل اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی سے جوڑتا ہے۔ یہ ماڈل ظاہری چمک دمک کے بجائے اندر کی حقیقت پر زور دیتا ہے۔ جی، اور ہمیں ایک زیادہ بامقصد، پرسکون اور دیرپا اثر رکھنے والی زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
کہ یہ دوسرا ماڈل دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتا، بلکہ دنیاوی زندگی اور پروفیشنل ذمہ داریوں کو بھی ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ہر کوشش، ہر مہارت کو اللہ کی بندگی اور اس کی مخلوق کی خدمت کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور یہ تصور آج کے جدید ٹیکنالوجی والے دور میں بھی اتنا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ متعلقہ اور اہم ہے۔ جی، کیونکہ یہ ہمیں انسانی اقدار، اخلاقیات اور اپنے آخری مقصد کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کام میں، اپنے گھر میں، اپنی پڑھائی میں، اپنے تعلقات میں کامیابی کے اس گہرے اور زیادہ بامانی تصور کو کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے کاموں کے پیچھے جو نیت ہے وہ صرف دنیاوی فائدے تک نہ رہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی سے جڑا ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اگر ہم غور کریں تو شاید ہماری زندگی کی سمت ہی بدل جائے۔ یقیناً۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے، اپنی نیتوں کو بار بار چیک کرنا، اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا۔ یہ آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ نکات ہم سب کو کامیابی کے حقیقی معنی پر نئے سرے سے غور کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ زندگی کا ایک اونچا مقصد وہ کیسے تھا؟ آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں آج کی دنیا کامیابی کو کیسے دیکھتی ہے، کیسے ناپتی ہے۔ ہم ہر طرف بس اعداد و شماری دیکھتے ہیں نا، ملک کی ترقی جی ڈی پی سے ناپ لی، کسی کی پاپولیرٹی وہ سوشل میڈیا فالوور سے پتہ چل گئی، بزنس کتنا کامیاب ہے مارکیٹ شیئر دیکھ لیا، منافع کا گراف دیکھ لیا، اور اب تو اے آئی کی پرفارمنس بھی میٹرکس اور بینچ مارکس پر ہی پرکھی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ بس نمبرز کا کھیل بن گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک نمبروں کی دوڑ سی لگ گئی ہے۔ لیکن جب ہم 90ویں ماڈل کو دیکھتے ہیں نا تو ایک بالکل ہی الگ تصویر سامنے آتی ہے۔ وہاں کامیابی کا محور یہ ظاہری نمبرز نہیں ہے بلکہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ معنی، یعنی آپ کے کام میں گہرائی کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ پھر ہے اخلاص، یعنی آپ کا عمل کتنا خالص ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور تیسرا مقصد، آپ کی زندگی، آپ کی کوششوں کا آخری ہدف کیا ہے۔ یہاں بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے پیمانے، آپ کے میٹرکس، آپ کی جو بنیادی اقدار ہیں، اصول ہیں، ان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو وہ آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنی اصل منزل سے، یعنی ایک بامانی زندگی سے دور جا رہے ہوں۔ یہ نقطہ تو آج کے اے آئی کے دور میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آج کل ہم الگوریدمز کی بات کرتے ہیں۔ یہ الگوریدم آخر کس لیے بنتے ہیں؟ زیادہ تر کا مقصد ہوتا ہے انگیجمنٹ بڑھانا، ہے نا؟ مطلب لوگ زیادہ کلک کریں، زیادہ دیر تک سکرین دیکھیں، اشتہار زیادہ چلیں۔ لیکن کیا یہ الگوریدم ہمیں بہتر انسان بننے میں، کوئی کردار بنانے میں یا گہری اقدار سمجھنے میں مدد دیتے ہیں؟ اکثر تو جواب نہیں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ تو بس توجہ کھینچنے اور اسے بیچنے کا ایک سسٹم لگتا ہے۔ بالکل، اور مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب کامیابی کا پیمانہ صرف کلکس، ویوز یا انگیجمنٹ بن جائے تو الگوریدم خود بخود ایسی چیزوں کو آگے بڑھائیں گے جو سطحی ہوں، سنسنی خیز ہوں یا جو فوری طور پر دل کو اچھی لگیں، چاہے ان میں کوئی گہرائی نہ ہو، کوئی اخلاقی قدر نہ ہو۔ کردار کی مضبوطی، سوچ کی گہرائی، خدمت کا جذبہ، یہ چیزیں ان پیمانوں پر پوری نہیں اترتیں۔ 90ویں ماڈل ہمیں یہاں ایک اہم بات یاد دلاتا ہے۔ اصل قدر اعداد میں نہیں بلکہ معیار میں ہے۔ آپ کے عمل کی کوالٹی کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کتنی خالص ہے اور اس کا آخری مقصد کتنا بلند ہے۔ اے آئی کو ہی دیکھ لیں، اگر ہم اے آئی کو صرف پرفارمنس یا منافع کے پیمانوں پر ڈیزائن کریں گے تو ہم اس کے اندر انسانی اقدار، اخلاقیات کیسے ڈالیں گے؟
نبوی ماڈل کا مقصد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھی آخری مقصد انسانیت کی بھلائی ہونا چاہیے، صرف کارکردگی نہیں۔ اسی طرح اخلاص کا اصول ہمیں اے آئی میں جو ڈیٹا بائس آ جاتا ہے نا، تعصب، اس کو چیلنج کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ منصفانہ ہو۔ یعنی یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہ اسے کس مقصد اور کن اقدار کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب نبوی ماڈل کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں اس پر بہت زور ہے، وہ ہے روزمرہ کے اعمال کی اہمیت اور خاص طور پر نیت کا کردار۔ جی ہاں، نیہ یہ تو اسلامی تعلیمات میں بالکل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے نا، مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انقلابی تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر کام، ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، آپ کی نیت سے اپنی ویلیو پاتا ہے۔ اگر نیت خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو ایک عام سا دنیاوی کام بھی عبادت بن سکتا ہے، اور اگر نیت میں کوئی کھوٹ ہے، دکھاوا ہے یا کوئی غلط مقصد چھپا ہے، تو بظاہر بہت نیک نظر آنے والا عمل بھی اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اور نیت کے ساتھ ہی ایک اور بہت اہم تصور ہے، وہ ہے احسان۔ جی، احسان کا مطلب ہے کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنا، انتہائی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ، اور اس احساس کے ساتھ کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں، بلکہ آپ کی نوکری، آپ کا بزنس، آپ کی پڑھائی، یہاں تک کہ گھر کی صفائی، ہر کام میں احسان مطلوب ہے۔ یہ احسان کا تصور تو واقعی بہت پاورفل ہے۔ یعنی کام صرف کرنا نہیں، بلکہ اسے بیسٹ طریقے سے کرنا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئر کوڈ لکھ رہا ہے، تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف چلنے والا کوڈ نہ لکھے، بلکہ بہترین، ایفیشینٹ اور شاید اخلاقی طور پر ذمہ دار کوڈ لکھے۔ یا اگر کوئی کسٹمر سروس میں ہے تو صرف جواب نہ دے، بلکہ بہترین طریقے سے، ہمدردی سے، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ یہ تو کام کے معیار کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ احسان معیار کو بہت اونچا لے جاتا ہے اور کام میں ایک روحانی پہلو بھی شامل کر دیتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ دو اور ستونوں کا ذکر کتاب میں آتا ہے، شکر اور صبر۔ انہیں جڑواں ستون کہا گیا ہے۔ شکر یعنی اللہ کی نعمتوں پر، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی، دل سے شکر گزار ہونا، اور صبر یعنی مشکلات، آزمائشوں، ناکامیوں پر ہمت نہ ہارنا، ثابت قدم رہنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ شکر اور صبر، یہ دونوں تو زندگی میں ویسے ہی بہت اہم ہیں، لیکن یہ اعمال کی بنیاد کیسے بنتے ہیں؟ خاص طور پر آج کل کی جو تیز رفتار زندگی ہے، جہاں ہر چیز فوری چاہیے اور ناکامی تو جیسے برداشتی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، شکر جو ہے نا، وہ انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اس سے انسان میں عاجزی آتی ہے، وہ اپنی کامیابیوں پر اتراتا نہیں۔ دوسری طرف صبر، وہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، منصوبے ناکام ہوتے ہیں، امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ صبر ہمیں ان حالات میں بکھرنے سے بچاتا ہے، ایک پازیٹیو رویہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو جب ایک شخص شکر اور صبر کو اپنا لیتا ہے اور اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اور وہ ہر کام میں احسان کرتا ہے، تو اس کی پوری زندگی، اس کا ہر عمل ایک عبادت بن جاتا ہے۔ دفتر کا کام، گھر کے کام، لوگوں سے ملنا جلنا، سب کچھ ایک اعلیٰ مقصد سے جڑ جاتا ہے۔ یہ چیز کام کے پریشر اور روزمرہ کی روٹین میں بھی ایک گہرا سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ یہ مادی کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہر لمحے کو بامانی بنانے کا طریقہ ہے۔ واہ، یہ تو زندگی کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ مطلب روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام صحیح نیت اور بہترین پرفارمنس کے ساتھ مل کر ایک بڑی تصویر بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس تصویر کو تھوڑا اور بڑا کریں تو کتاب میں یہ نکتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل میراث تھی وہ نمبرز نہیں تھے، اعداد و شمار نہیں تھے، بلکہ دلوں کی تبدیلی تھی۔ فتوحات ہوئیں، ریاست قائم ہوئی، لیکن اصل کامیابی ان چیزوں سے بھی آگے تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے آج کے دور کے لیے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔
آج ہم کامیابی کو اکثر باہر کے پیمانوں سے ناپتے ہیں. کتنی دولت ہے، کتنی بڑی کمپنی ہے، کتنے ملک فتح ہوئے، کتنے فالوورز ہیں. لیکن نبوی ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ اصل اور پائیدار کامیابی یہ نہیں ہے. اصل کامیابی وہ اثر ہے جو آپ لوگوں کے دلوں پر، ان کی سوچ پر، ان کی زندگیوں پر چھوڑتے ہیں. آپ صحابہ کرام کی مثال دیکھیں. وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، انہوں نے براعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچایا. کیا ان کا مقصد صرف زمین فتح کرنا تھا یا لوگوں کی گنتی کرنا تھا؟ نہیں نا، ان کا مشن تھا اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور اس کے لیے ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا اخلاص تھا، ان کا کردار، ان کی قربانیاں اور لوگوں کے ساتھ ان کا بہترین سلوک تھا. انہوں نے تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دلوں کو جیتا. یہی وہ دلوں کی تبدیلی ہے جو اصل میراث ہے. یہ ایسی کامیابی ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. تو کیا آج کے لیڈروں کے لیے، چاہے وہ بزنس میں ہوں، سیاست میں ہوں، کمیونٹی لیڈر ہوں یا ایک گھر کے سربراہ ہی کیوں نہ ہو، سبق یہ ہے کہ انہیں صرف ریزلٹس یا باٹم لائن پر فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے کاموں کا، ان کے فیصلوں کا لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے. بالکل. سبق یہی ہے کہ اپنی لیگیسی کو، اپنی میراث کو صرف نمبرز یا مادی کامیابیوں تک محدود نہ سمجھیں. اصل سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا میں صرف ایک منافع کمانے والی کمپنی چھوڑ رہا ہوں، یا ایک ایسا ادارہ جہاں لوگ عزت محسوس کرتے ہیں، جہاں اخلاقیات کی قدر ہے؟ کیا میں صرف سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز چھوڑ رہا ہوں، یا ایسے لوگ جن کی زندگی میں میری وجہ سے کوئی پازیٹیو تبدیلی آئی؟ اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے نمبرز حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیچھے کیسی روشنی چھوڑ کر جاتے ہیں. ایک ایسی روشنی جو دوسروں کو راستہ دکھائے، انہیں انسپائر کرے، انہیں بہتر انسان بننے میں مدد دے. اور یہ روشنی آپ کے اچھے کردار سے، آپ کی ایمانداری سے، آپ کی ہمدردی سے اور آپ کے علم کو دوسروں تک پہنچانے سے پیدا ہوتی ہے. یہ روشنی چھوڑنے کا تصور، یہ بہت خوبصورت ہے. تو آئیے اب تک جو ہم نے بات کی اس کے جو اہم ترین نکات ہیں ان کا ایک چھوٹا سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے. پہلا نقطہ تو یہ کہ حقیقی کامیابی کا معیار دنیاوی پیمانے، کوئی پوزیشن یا نمبرز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کا حصول، خالص نیت اور ایک بامانی زندگی گزارنا ہے. دوسرا اہم سبق یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میراث اعداد و شمار یا فتوحات پر نہیں، بلکہ اخلاص، کردار سازی اور دلوں کو بدلنے والی تعلیمات پر قائم کی. یہ بہت اہم ہے. تیسرا نقطہ جو خاص طور پر آج اس AI اور ڈیٹا کے دور میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ میٹرکس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں معنی، مقصد اور اقدار کو اہمیت دینی چاہیے. اور اس میں ایک چوتھا لیکن شاید سب سے اہم نقطہ یہ شامل کرنا چاہوں گی کہ انسان کی جو حتمی اور پائیدار میراث ہے، وہ روشنی ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور یہ روشنی کوئی ایک دن میں نہیں بنتی، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال، اچھی نیت، بہترین کارکردگی یعنی احسان، شکر اور صبر، ان سب کے مسلسل عمل سے بنتی ہے. یہ وہ پازیٹیو اثر ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. تو آج ہم نے ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب کے کچھ اقتباسات کی مدد سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز قیادت اور کامیابی کے نبوی ماڈل کے چند بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والے پہلوؤں پر غور کیا. ہم نے دیکھا کہ ظاہری کامیابی کے پیمانوں سے ہٹ کر اپنی نیت کو خالص رکھنا، ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا، زندگی کا ایک اعلیٰ مقصد رکھنا اور ایک مثبت دیرپا اثر چھوڑنے کی کوشش کرنا، یہ وہ اصول ہیں جو نہ صرف ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں بلکہ آج کی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی پر چلنے والی اور اکثر سطحی ہو جانے والی دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری اور ریلیونٹ ہیں. بالکل. اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوال، ایک غور طلب نقطہ جو ماخذ میں بھی ہے اور جسے ہر سننے والے کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے. ذرا سوچیں، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو آپ اپنے پیچھے کیسی روشنی چھوڑ کر جائیں گے؟ آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں وقتی کامیابیوں اور ناکامیوں سے اوپر اٹھ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد، اپنے اعمال کی حقیقت اور اپنی نیتوں کی گہرائی کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کھیل نمبروں کا نہیں، بلکہ اس نور اور رہنمائی کا ہے جو ہم دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں.